اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی کام ہم کر رہے ہوں اور نیت اگر اچھی ہے تو اس کے اوپر ثواب اور بدلہ ملتا ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ حضرات محدثین نے اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں اس حدیث کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اگر اچھی ہوگی تو اعمال کے اوپر ثواب بھی اسی کے حساب سے ملے گا، اور اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہو، نیک کام کر رہا ہو، لیکن نیت اس کی اگر خراب ہے تو اس اچھے کام پر بھی اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حضرات محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نیک کام اگر غلط نیت سے کیا جائے تو بجائے ثواب ملنے کے اس کے اوپر عذاب ملتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اور اس کی نیت دکھاوے کی ہے، وہ نماز پڑھنے دکھانے کے لیے آتا ہے، تو اس کے اوپر بجائے نماز کا اجر و ثواب ملنے کے حضرات محدثین متفق ہیں کہ اس کا گناہ ملے گا، اس کا نقصان ملے گا۔ اور اس حدیث کا دوسرا مطلب حضرات محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک کام کے کرنے پر آدمی جتنی نیت کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک کام کرنے پر اگر ایک چیز کی نیت ہے تو ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر اس نے ایک عمل کے پیچھے بہت ساری چیزوں کی نیت کر لیا تو کئی طرف سے اس کے نام اعمال کے اندر ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کہ ایک ٹنکی ہے اور اس کے اندر پانی لانے کے لیے ایک ہی پائپ لگایا گیا ہے، تو ایک ہی پائپ سے پانی اس ٹنکی میں آئے گا، لیکن اگر اس ٹنکی کے اندر 4 پائپ لگا دیے جائیں، 5 پائپ لگا دیے جائیں تو ٹنکی کے اندر 5 پائپ سے پانی آئے گا۔ اس مثال کو دے کر کے حضرات محدثین نے سمجھایا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اب اس کی ایک نیت تو یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس ایک عمل کے پیچھے وہ کئی چیزوں کی نیت کر لے۔ حضرات محدثین نے سمجھایا، اس کو وضاحت کیا کہ مسجد میں آ رہا ہے اور یہ نیت کر لے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا ثواب ملا، نماز ادا ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اور جماعت کے شروع ہونے سے پہلے جو وقت میرا بچے گا اس وقت کو میں نماز کے انتظار میں گزاروں گا۔ اگر نماز کے انتظار میں گزارنے کی نیت کر لیا تو لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھے گا نماز کے انتظار میں اس کا وقت گزرے گا، یہ پورا کا پورا ٹائم نماز پڑھنے میں شمار ہوگا اور نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور آگے وضاحت کیا کہ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں جا کر
اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ مجھے نواز دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے اگر عافیت کا طالب بن کر کے بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں عافیت کا فیصلہ ہوگا۔ اور بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے تو یہ بھی نیت کر لے کہ میں مسجد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مسجد کے باہر رہنے سے بدنگاہی ہو جاتی ہے، مسجد کے باہر رہنے سے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے، کان سے غیبت ہو جاتی ہے۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہوں، میری زبان بھی گناہ سے محفوظ رہے، میری آنکھیں بھی گناہوں سے محفوظ رہے، اور میری سوچ اور میرے سارے اعضاء یہ گناہوں سے محفوظ رہیں۔ تو حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس طرح ایک عمل کے پیچھے اگر کئی اچھے کاموں کی نیت کر لیتا ہے تو محنت اتنا ہی اس نے کیا، کام اتنا ہی اس نے کیا، لیکن نیتیں کئی چیزوں کے کر لینے کی وجہ سے الگ سے اسے کچھ مزید محنت تو نہیں کرنی پڑی، لیکن ثواب اس کو جہاں ایک نیت کی وجہ سے نماز کا ملتا تھا، کئی نیتیں کر لینے کی وجہ سے اس کا کئی گنا اسے ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی جو بھی مباح کام کرتا ہے، کوئی بھی مباح کام کرے، اگر اس مباح کام کے کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کا وہ مباح کام کرنا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، عبادت کے اندر اس کا بھی کام شمار ہوگا۔ ایک واقعہ ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے مرید نے ایک بہت شاندار گھر بنوایا، عالی شان گھر بنوایا، اور گھر کے افتتاح کے لیے اپنے شیخ کو بلایا کہ حضرت آپ میرے گھر میں آ جائیں، چائے پانی پی لیں، آپ کے ذریعے سے میں اپنے گھر کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت آئے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس نے بلایا، پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا۔ ایک کمرے کے اندر حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کی نظر پڑی، اس کمرے میں روشن دان بنا ہوا تھا۔ تو صاحب مکان سے پوچھا کہ یہ روشن دان جو تم نے گھر میں بنوایا ہے کس لیے بنوایا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت اس لیے بنوایا تاکہ گھر میں اجالا ہو، گھر میں روشنی رہے، اگر دروازے بھی بند ہو تو گرمی بھی اندر کی نکل جائے گی اور اجالا رہے گا۔ اس موقع پر اللہ والے نے بہت پیارا جواب دیا، کہا کہ بھائی اگر تم نے یہ روشن دان بنانے کے وقت میں یہ نیت کر لیا ہوتا کہ میں روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز آئے، میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، روشن دان لگا رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے، اس کے راستے سے میرے گھر میں اذان کی آواز آئے، اگر تو نے اذان آنے کی نیت سے روشن دان لگایا ہوتا اور روشن دان لگانے سے پہلے اذان آنے کی، اذان کے آواز آنے کی اگر تو نے نیت کر لیا ہوتا تو پھر یہ تیرا روشن دان لگانا عبادت میں شمار ہوتا اور مستقل تجھے اس پر اجر و ثواب ملتا۔ اور رہی تمہاری نیت تو روشنی تو پھر بھی آتی، اگر نیت تمہاری صحیح ہوتی تو ثواب مل جاتا، تمہارا یہ کام عبادت میں شمار ہوتا، اور باقی روشنی ایسا نہیں کہ نہیں آتی، روشنی بھی آتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اللہ کے رضا کی نیت کر لیں، اللہ کے خوشنودی کی نیت کر لیں، میرے نبی کی یہ سنت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ نیت کر لیں تو ہماری ضرورتوں کا کام، ہمارے تمام جائز اور مباح کام یہ عبادت کے اندر شمار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے پر ہم کو اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نیتوں کے درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔